بالکل کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، ڈفرز رہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر، جو خاتون ساری زندگی دوسروں کے زخم بھرتی رہی، آج اس کا زخم بھرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس خاتون کے لیے تو ایوری باڈی از نیتن یاہو۔ یہ کون سی حج اور کون سی عید اور کون سی قربانیاں؟ اسرائیل کو بھی آپ تسلیم کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ ایک اتنا دردناک واقعہ میرے سامنے سے گزرا، اور جب میں نے وہ واقعہ پڑھا اور اس تصویریں دیکھی تو یقین کریں کہ بحیثیت انسان دل اتنا اداس ہوا کہ میں رات بہت دیر تک ان تصویروں کو دیکھ کر سوچتا رہا، اور یہ سوچا کہ شاید اس وقت نا پوری دنیا کے اندر انسانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بالکل کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، ڈفرز رہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت کمپلیٹ کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ انسانیت سے بالاتر ہو کے ختم ہو چکی ہے۔ اتنی دردناک تصویریں اور ایسا واقعہ کہ پوری، اور اس سے زیادہ تکلیف کہ پوری دنیا کی جو خاموشی ہے نا، اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ دوستو، چند دن پہلے کی بات ہے، میں الجزیرہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ فلسطین کے اندر ایک ڈاکٹر علا النجر ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ اپنے گھر سے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچتی ہیں، اور ہاسپٹل میں جا کے وہ ایمرجنسی کلیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد اسی ہاسپٹل کے اندر 9 بچوں کی ایک اور ایمرجنسی آتی ہے، اور جب 9 ایمرجنسی وہاں پہ 9 بچوں کی اور آتی ہے تو اس کی بہن چیختے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ 9 بچوں کی جو ایمرجنسی ہے یہ آپ کے ہی بچے ہیں۔ اس خاتون کے، اس ڈاکٹر کے 10 بچوں میں سے 9 بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اسرائیل کی جو ایئر سٹرائک ہوئی اس نے ڈائریکٹ اس کے گھر پہ کی، اور اس کے 10 میں سے 9 بچوں کو مار دیا گیا، جن کی عمریں ہارڈلی 13 اینڈ بلو ایجز کی تھیں۔ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر ہادی النجر، وہ بھی اس میں زخمی ہوئے، اور ایک جو اس کا بیٹا تھا وہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ تھا، اور باقی جو اس کے 9 بچے تھے وہ اس ایئر سٹرائک کے اندر کمپلیٹلی ایکسپائر ہو گئے۔ اس خاتون کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس ڈاکٹر کا، اپنی بہن نے جب اس کو چیخ کر بولا کہ آپ کے 10 میں سے 9 بچے جو ہے وہ مارے گئے ہیں، تو اس خاتون کا ایک جواب یہ تھا کہ یہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو وہاں خوراک مل رہی ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ اتنا ایک دردناک واقعہ جس کے اوپر پوری دنیا میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے خیال میں اس وقت ان سب کا جو قاتل ہے وہ ایک نیتن یاہو نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر میں اگر آپ رپورٹس پڑھیں تو لاسٹ ایئر میں صرف 35,000 پلس بچے جو ہے نا وہ وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں، صرف بچے۔ اٹس مین کہ پوری ایک نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور پوری دنیا خاموش۔ پوری دنیا خاموش کیا، بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سپورٹ ان دیٹ سینس کہ آپ دیکھیں اس وقت اسرائیل میں سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، خاص کر جو عرب کنٹریز ہیں ان سب کو بہتر پتہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کا ایک سب اسٹیٹ ہے، امریکہ کی ایک سب اسٹیٹ ہے۔ اور جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی جیتا تھا تو اس کو سب سے پہلی جو کانگریچولیشن کال تھی وہ نیتن یاہو کی تھی اسرائیل سے، اور اس وقت اس نے اس کو کیا بولا تھا؟ سب سے پہلے مبارکباد کی کال پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو یہ بولا تھا کہ فنش دی گیم، یعنی آپ اس کو ختم کر دیں، پوری اس وادی کو ملیا میٹ کر دیں، میں نے یہاں پہ ایک ورلڈ پکنک ہب بنانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ انسانیت نام کی جو چیز ہے وہ تو بالکل دنیا میں ختم ہو چکی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور سے ان بچوں کو دیکھیں، اس ڈاکٹر کی جو پورے کے پورا گھر تھا، پورے کے پورے بچے تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ اب اس کے سامنے مجھے بتائیں دنیا میں کیا بچا؟ اس کے سامنے تو دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔
جو ڈاکٹر، جو خاتون ساری زندگی دوسروں کے زخم بھرتی رہی، جس کا خاوند ساری زندگی دوسروں کے زخم بھرتا رہا، آج اس کا زخم بھرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے ایک نے آواز نہیں اٹھائی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، اگر آپ ہسٹری میں جائیں، چند دنوں، بہت دور نہیں، چند دنوں پہلے جب یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا عرب کا، جس میں سعودی عربیہ بھی، جس کو ہم بہت مقدس ملک مانتے ہیں، وہاں پہ اس نے وزٹ کیا تھا، کس لحاظ سے، کس طریقے سے شاندار اور طریقے سے اس کا استقبال کیا گیا تھا، کس طریقے سے جو اس کو ویلکم کیا گیا تھا، وہ سب ویڈیوز اور سب کچھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ یار آپ نے شام کو ختم کر دیا، آپ نے دمشق کو ختم کر دیا، آپ نے عراق کو مار دیا، آپ نے فلسطین میں لاکھوں لوگ مر گئے، اور بچے اتنے معصوم بچے کہ آپ نے کسی ایک کو نہیں چھوڑا، اور آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے حج کے پیسوں کے اوپر۔ دا کوشچن از دیٹ کہ اس کے اوپر جو خاموشی ہے یہ جرم ہے ایک۔ اس وقت پورے امریکہ میں آپ ایک اسرائیل کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ آپ ایک نیتن یاہو کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اس ٹائم تو پوری دنیا نیتن یاہو ہے۔ اس خاتون کے لیے تو ایوری باڈی از نیتن یاہو، ناٹ اونلی دا اسرائیل، بیکاز دا سائلنس از اکول ٹو دا کرائم۔ اگر آپ خاموش ہیں تو آپ برابر کے مجرم ہیں، آپ بھی اسی طرح قاتل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، یہ دور دراز ہیں، وہ تو اپنی بے بسی میں کچھ نہیں کر سکتے نا۔ عوام تو اپنا درد ہی سنا سکتی ہے، بول ہی سکتی ہے جس حد تک ان کی بس میں چلتا ہے۔ بٹ دا یورپ کی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں بڑی بڑی، مطلب ایک ان کی تو بالکل ایک حد ہو گئی ہے کہ یعنی کہ بے شرمی کی اور بے غیرتی کی ایک انتہا پہنچ گئی ہے کہ جن دنوں میں ان کو اربوں ڈالر کا جہاز گفٹ دیا جا رہا تھا نا، انہی دنوں میں جا کے اس نے ایئر سٹرائک ماری اور ایک ہی گھر کے 2 ماں باپ کے 10 میں سے 9 بچوں کو شہید کر دیا، اور وہ 10واں بھی زیر علاج تھا، زخمی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ بچا ہے کہ نہیں بچا۔ اور آپ ان کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اربوں ڈالر کا ایک لیٹسٹ دنیا کا جدید ترین طیارہ اس کو قطر گفٹ کر رہا ہے۔ واٹ دا ہیل از گوئنگ آن؟ دین یو آر کالنگ دا سو کالڈ مسلمس، پھر آپ عید بھی منا رہے ہیں، اور پھر آپ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ حج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی حج اور کون سی عید اور کون سی قربانیاں؟ اگر آپ اس عید الاضحیٰ کی، عید الاضحیٰ میں قربانی کا جو سنت ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبۃ الوداع دیا تھا۔ آپ خطبۃ الوداع کو پڑھیں، اور اس کا پہلا کالم کیا ہے؟ عجیب ہی خاموشی ہے، ایوری باڈی۔ میری نظر میں اس وقت جو پوری دنیا ہے نا، یقین کریں ایک بالکل ایک چراگاہ بن گئی ہے، قتل گاہ بن گئی ہے۔ کوئی پوچھنے والا دنیا میں نہیں ہے کہ یار وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کو کوئی طاقتور ملک تو روکے، کوئی سپر پاور وہاں پہ نہیں جا رہا اس کو روکنے کے لیے۔ ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو کلوز ود دا یو ایس ٹو مینٹین ہز ریلیشن، بٹ دے آل آر کیپنگ سائلنس کہ یہ جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، کون دے گا اس کو انصاف؟ اس ماں کو یا اس باپ کو؟ اس کی زخموں پہ کون پٹی کرے گا جو خود ہسپتال میں لوگوں کی علاج کرتے ہیں؟ ان کو پینے کے لیے پانی تک نہیں مل رہا، آپ جا کے لاکھوں کی قربانیاں خریدتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ جا کے، اور اگلی مطلب آپ بے شرمی کی ایک انتہا دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو ریونیو ہے پورا، وہ پورا ریونیو ڈیپینڈز ہی آپ کے حج کے اوپر کرتا ہے۔ 25 سے 30 لاکھ لوگ سالانہ جاتے ہیں وہاں پہ حج کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے ان کا جتنا ریونیو ہے، آپ وہ ریونیو اٹھا کے انہی لوگوں کو ویلکم کرنے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہی عبادت کے پیسوں پر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایوری باڈی نوز ہو از نیتن یاہو اینڈ اسرائیل۔ اسرائیل از نتھنگ سیپریٹلی، ہی از دا سب اسٹیٹ آف دا یو ایس۔ اگر آپ یو ایس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر اسرائیل کو بھی آپ تسلیم کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے نہ کرنے سے کیا فرق پڑا ہے؟ اس وقت ابھی یہ جو نیا ڈھنگوسلا جو اپنی عوام کو، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو بھائی آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، دین واٹ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، وہاں ڈپلومیٹک سٹاف بھیجیں، وہاں پہ سر اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیں، کیا فرق پڑتا ہے آپ کے اس سے؟ یعنی یہ آپ نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بٹ دا سیکنڈ ہینڈ یو آر parallelly you are supporting this US and because your silence is equal to the crimes in support۔ میں مسلمز کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ مسلمز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچین ہوں، وٹس ایور، کسی مذہب کے اندر اس طرح معصوم شہریوں کو مرنے کا یا معصوم بچوں کو، کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔
مسلمس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. But this time, every country of the world, either they are Muslims or they are non-Muslim, they are equal to the Netanyahu. اور چونکہ مسلمانوں کو یہ بیلیو ہے کہ ہم نے روز قیامت حساب دینا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اسی قاتل کے برابر میں کھڑے ہوں گے. جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، آپ اس کو وہاں پہ کیا کیا پیش کر کے اس کو ویلکم کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں. آپ حج کے مسلمانوں کے پیسوں سے عیاشیاں لوٹ کر وہاں پہ اسرائیل کے لیے بڑے بڑی کالونیز بنا رہے ہیں، ان کے مالز بنا رہے ہیں، ان کے لیے کلبز بنا رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. تو کر لیں بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب روز اگر وہاں پر انڈر ٹین معصوم بچوں کو مار رہے ہیں وہ، اور آپ خاموش ہیں، what the hell you are Muslim to do. کیونکہ معصوم بچے کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کوئی ڈکلیئر نہیں ہوتے کہ یہ کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں. وہ بعد میں کوئی مذہب بنتا ہے، مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کرسچین ہیں، واٹس ایور دے آر. انیشیل بائی برتھ تو ایوری باڈی از انوسینٹ، دے ہیو نو ریلیجن. اس صورتحال کے اندر مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر یقین کریں انسان ہے نا، انسان، اور آپ کے اندر دل ہے، مسلمان کو چھوڑ دینا ایک لمحے کے لیے، اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ اس پکچر کو ذرا ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھیں، کیا سوالات ہیں اس خاتون کے چہرے اور آنکھوں میں. آپ اس باپ کے چہرے پر ایک نظر غور سے دیکھیں، اگر آپ بچوں والے ہیں، اگر آپ ہیومن بینگ ہیں. نہیں ہے تو پھر اس وقت تو ویسے بھی پوری دنیا ایک جانور بن گئی ہے، کوئی فرق نہیں ہے جانوروں میں. کیونکہ جب انسانیت ختم ہو جائے، بیسک تھنگ از ہیومینٹی. مذاہب بعد میں آتے ہیں، فرسٹ ہیومینٹی ہے. اور اگر وہ ختم ہو جائے then there is no difference between the animals and the human. And this time جو دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا کی جو خاموشی ہے اسرائیل کے خلاف اور نیتن یاہو کے خلاف، وہ ایکول جرم ہے. فار دا فلسطینیز، ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے تمام دنیا نیتن یاہو ہے. کیونکہ ان کو پانی پلانے والا تو کوئی ہے نہیں. بمز گر رہے ہیں اس کے اوپر، وہ باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اس کا پورا گھر جو ہے نا وہ ایئر سٹرائک میں تباہ ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ سوچیں کہ ایک بندے کے اگر 10 بچے شہید کر دی جائیں تو اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہر بندہ اسرائیل ہے اور نیتن یاہو ہے. اس کو کیا لینا دینا کہ سعودیہ کا MBS کون ہے اور چین سپر پاور ہے اینڈ US سپر پاور؟ کیا فائدہ اس کو کیا لینا دینا اس سے؟ یعنی اس حد تک انسانیت دنیا سے ختم ہو چکی ہے. اس ٹائم پوری جو دنیا ہے نا، ایک قتل گاہ بن گئی ہے. نو باڈی از سیف. یعنی جب آپ خاموش ہوتے ہیں، کوفہ میں کیا ہوا تھا؟ کیا کوفہ میں سارے مجرم تھے؟ کوفہ کے اندر سب مجرم تھے، لیکن کیوں وہ ہوا؟ کیوں اس کو کوفہ کہتے ہیں؟ خاموشی کی وجہ سے. کیونکہ وہ خاموش تھے، انہوں نے بتایا نہیں. جرم ان کا یہ تھا خاموشی. تو خاموشی بھی ایک جرم ہی ہے. اب چونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ اپنی لمٹس کے اندر رہ کر اپنا برے کو برا کہہ سکتی ہے، اسٹرائک کر سکتی ہے، بول سکتی ہے. تو ہم بھی کم از کم، باقی تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم روز قیامت کم از کم یہ تو بول سکیں گے یار ہم نے اس ظالم کے خلاف کم از کم بولا تو تھا نا. آپ کو میں تصویریں اس پہ لگا کے دکھاتا ہوں. آپ ان تصویروں کو ذرا سکون میں اپنے بیڈ روم میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذرا ان تصویروں کو غور سے دیکھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی عیدیں ہیں اور کون سی آپ کی قربانی ہیں اور کون سے آپ مسلمان ہیں اور کیا آپ انسان ہیں. فیصلہ پھر آپ خود کر لیں. اتنا ایک دردناک واقعہ ہوا ہے، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا، خود فیصلہ کریں کہاں کھڑے ہیں آپ، انسانوں میں یا جانوروں میں، یا کدھر کھڑے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ.